بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو رب المشارق والمغارب ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115۔ تو آئیے پروردگار عالم کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، بس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ اس آیت میں جو کلمے استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک ہی کلمے کی تشریح اور ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تولو۔ تولو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ پھیرنا، متوجہ ہونا۔ اگر اس لفظ کے بعد ان، عین، نون، عین زبر نون ان آ جائے، جیسے تولا ان ہو، تو یہ منہ پھیرنے کا معنی میں آتا ہے، منہ پھیرنے کا معنی دیتا ہے۔ اور اگر الا آ جائے تو تولا الی، تو توجہ اور متوجہ ہونے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا خالق اور موجد ہے، وہ تمام سمتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور خود اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے۔ وہ بے پایاں اور لامحدود ذات ہے، وہ کسی مشرق یا مغرب کی حدود میں نہیں سما سکتا۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہماری ملکیت کی طرح قابل سلب اور نقل اور انتقال ایسے نہیں ہوتی۔ وہ تمام جہات کا مالک ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی ایک سمت کو تقدس یا کوئی اور خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ہر سمت اور ہر جہت اس کے لیے یکساں ہے، بس جدھر بھی رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ادھر ہی موجود پاؤ گے۔ اس آیت میں دو باتوں کی نفی کی گئی ہے۔ پہلی بات اس کی کہ کسی خاص سمت اور جہت کے تقدس کی نفی ہوئی ہے۔ مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ یہ سمت کا تعین کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں مشرق و مغرب کے بارے میں دوسرے ادیان کے جاہلانہ نظریات کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اور دوسری نفی یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے جسم و جسمانیت کی نفی کی گئی ہے، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی سمت کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو اس سمت میں محدود ماننا پڑتا۔ ان اللہ واسع علیم سے کہ اس کا ذات اور علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محیط ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی خاص جہت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تمام جہتیں یکساں ہیں۔ تھوڑی سی اس میں وضاحت ہو جائے کہ بعض کے نزدیک یہ حکم قبلے کے تعین سے پہلے کی بات ہے، اور یہ حکم جہت اور سمت سے متعلق ہے، اور قبلہ سمت کا نام نہیں ہے بلکہ قبلہ ایک مقام کا نام ہے۔ اور یہ آیت دعا نافلہ اور قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت سے متعلق ہے، جیسا کہ بعض اور روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے، اس سے بھی معلوم یہی ہوتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت نماز نافلہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ اگر انسان سفر میں ہو تو جدھر چاہے رخ کر کے نافلہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن فرائض کے بارے میں یہ حکم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں جیسے ارشاد ہوا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو فرض نماز کے لیے، فرائض کے لیے یہ حکم ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو
تو اس کی طرف رخ کر لو۔ یعنی فرائض قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 یا سورہ غافر کی آیت نمبر 60 جو ہے، اس کی تفسیر میں در منصور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرف رخ کر کے دعا کریں، تو تب یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس قدر جس طرف چاہو اللہ کو موجود پاؤ گے، جس طرف چاہو اپنا رخ کر لو اسی طرف اللہ کو موجود پاؤ گے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات وہ دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی سمت اور جہت کو تقدس حاصل نہیں، مشرق و مغرب سمت کے تعین کا ذریعہ ہیں، کسی تقدس کے حامل نہیں ہیں۔ اور دوسرا نقطہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کسی سمت کی ضرورت نہیں، ورنہ محدودیت لازم آئے گی جو جسمانیت اور جسم کی خاصیت ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے کلام میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔